السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے چاہت۔ طارق میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، امتحان ہونے والے تھے۔ دن رات تیاری کر رہا تھا تاکہ اچھی پوزیشن آ سکے۔ بہت محنتی اور انتہا درجے کا صبر والا انسان تھا، ہر کسی کے دل میں اتر جاتا، سب سے محبت سے پیش آنے والا، بڑوں کا ادب کرنے والا، ہر کسی سے دعا لیتا۔ خدا خدا کر کے امتحان شروع ہو گئے اور پھر ختم بھی ہو گئے۔ طارق خوش تھا، پھر رزلٹ کا انتظار ہونے لگا۔ آج اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی، وہ بہت اچھے نمبروں سے امتحان کلیئر کر چکا تھا۔ اب گھر والوں نے پوچھا کیا کرنا ہے تو طارق نے بلڈنگ کنسٹرکشن کا بتایا۔ پھر کام سیکھنے لگا اور ساتھ کام کرتا اور پیسے بھی کماتا۔ گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں، اس کے چچا اور ان کی فیملی چھٹیاں گزارنے آ گئے۔ اس کے چچا کی بیٹی تھی، عمر میں اس سے کافی چھوٹی تھی لیکن بہت پیاری تھی، باتیں بھی بہت پیاری کرتی۔ طارق اس سے آج پہلی بار ملا تھا، وہ سب سے خود ہی بات کر رہی تھی۔ طارق اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام طارق ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ارم ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں گھر بناتا ہوں۔ آپ کیا کرتی ہو؟ میں 5ویں میں پڑھتی ہوں۔ ہم ادھر گھومنے آئے ہیں، چلو آؤ میں تمہیں گھما کر لاؤں۔ ماما میں بھائی طارق کے ساتھ گھومنے چلی جاؤں؟ چلے جاؤ بیٹا۔ طارق بیٹا خیال رکھنا میری بیٹی کا۔ اچھا چچی جان، میں خیال رکھوں گا۔ پھر وہ گھر سے باہر نکل آئے، سائیکل پر بازار کی طرف چل دیے۔ طارق نے اسے کافی کچھ لے کر دیا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد وہ گھر آئے، کھانا بن چکا تھا۔ کھانا کھایا اور وہ سو گئی۔ پھر دوسرے دن صبح آنکھ کھلی، سب جاگ چکے تھے۔ طارق سامنے ہی چارپائی پر بیٹھا تھا، جیسے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہو۔ ارے گڑیا اٹھ گئیں؟ جی بھائی، چلو آؤ میں آپ کا منہ ہاتھ دھلوا دوں۔ طارق نے کنویں میں سے پانی نکال کر دیا۔ ماما نے میرا ہاتھ منہ دھلوایا۔ طارق تولیہ لے آیا۔ ہاتھ منہ صاف کرنے کے بعد پھر میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ پھر طارق کے ساتھ ہی اس نے ناشتہ کیا، پھر کپڑے بدلے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر گھومنے نکل گیا۔ سب گھروں میں گھوم گھوم کر تھک گئی تو بولی بھائی گھر چلیں؟ طارق بولا چلو۔ پھر اسے گھر چھوڑ کے طارق کہیں چلا گیا۔ وہ طارق کی بہنوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ شام کو طارق واپس آیا تو ارم بھاگ کر اس کے پاس آ گئی۔ بھائی آپ کہاں گئے تھے؟ میں کام کرنے گیا تھا۔ اچھا۔ پھر رات کا کھانا کھایا اور سب سو گئے۔ صبح اٹھی تو پھر طارق کو سامنے دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارے میری گڑیا اٹھ گئی؟ جی اٹھ گئی۔ طارق نے آج خود اس کا منہ دھلوایا اور اکٹھے ناشتہ کیا، پھر اسے باہر گھمانے لے گیا۔ بہت خوبصورت باغ تھا، وہاں ٹیوب ویل بھی تھا اور پرندوں کی آوازیں بھی۔ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ پھر ارم نے درخت پر اپنا نام لکھ کر طارق کا نام لکھ دیا۔ ارے گڑیا آپ کو لکھنا آتا ہے؟ جی ہاں مجھے لکھنا آتا ہے۔ اچھا میں روز اس کو دیکھنے آؤں گا۔ آپ دوبارہ آؤ گی؟ پتہ نہیں بھائی، ماما لائیں گی تو آؤں گی۔ آپ آنا ہمارے گھر، اب میں بھی آپ کو سیر کراؤں گی۔ اچھا میں آؤں گا تم سے ملنے۔ ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی۔ پھر اسی طرح وقت گزر گیا۔ آج انہیں واپس جانا تھا۔ طارق انہیں گاڑی تک چھوڑنے آیا، وہ اداس تھا۔ چچی پھر کب آئیں گی؟ اگلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ طارق کے دل میں اس کی چاہت پیدا ہو چکی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ لاہور آ گیا۔ ارم ایک دن اسکول سے واپس آئی تو طارق ان کے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ طارق کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ طارق کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ میری گڑیا آ گئی؟ جی بھائی، اور طارق سے لپٹ گئی۔ آپ کب آئے؟ میں کافی دیر سے آیا ہوا ہوں ارم۔ ارم بیٹا آپ کپڑے بدل کے آؤ، بھائی کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اچھا ماما ابھی آتی ہوں۔ پھر اکٹھے سب نے کھانا کھایا۔ پھر ارم اسکول کا کام لے کر بیٹھ گئی۔ طارق بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے اسکول کا کام کروانے لگا۔ پھر امی نے کہا او طارق تمہارے کام کا پتہ کر کے آئیں۔ اچھا چچی چلیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گئے۔ طارق کو ادھر کام مل گیا تھا، تقریباً 20 کے قریب فلیٹ بننے تھے۔ کام کافی لمبا تھا۔ طارق کبھی ادھر رکتا، کبھی دوسرے چچا کے گھر چلا جاتا۔ طارق کافی دیر تک ارم سے باتیں کرتا، اسے ارم کا باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ارم 8ویں کلاس میں پہنچ چکی تھی۔ پھر طارق آیا، وہ گھر جا رہا تھا۔ گڑیا میں گھر جا رہا ہوں۔ کیوں کیا کام ہے؟ ارے میری امی یاد کر رہی ہیں۔ پھر کب آؤ گے؟ جلدی آؤں گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ ارم اداس تھی، ماما بھی اداس تھیں۔ طارق سے سب مانوس ہو چکے تھے۔ کافی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن فون آیا، ماما گھر نہیں تھیں۔ فون برابر والوں کے گھر آیا تھا، ان کے PTCL پر۔ ارم گئی، فون اٹھایا۔ ہیلو ہیلو السلام علیکم، کیا حال ہے میری گڑیا؟ ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک۔ مجھے یاد کرتی ہو؟ آپ تو اللہ میاں کی گائے ہو۔ کیوں جی؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو یاد کرتی ہوں، پھر بھی پوچھ رہے ہو؟
اس لیے کہا ہے کب آؤ گے؟ نہیں آؤں گا۔ ارم رونے لگی۔ طارق کو پتہ چل گیا کہ وہ رو رہی ہے۔ ارے گڑیا مذاق کر رہا تھا، رات کو آ جاؤں گا۔ مگر اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ فون رکھ کر گھر آ گئی۔ گھر آئی تو روتے روتے سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو طارق اس کے پاس ہی بیٹھا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ مجھے پتا ہے۔ کیا بھائی؟ پہلے ہاتھ منہ دھو لو پھر بتاتا ہوں۔ پہلے وعدہ کرو دوبارہ ایسے نہیں کہو گے۔ اچھا بابا آئندہ نہیں کہوں گا، میں نے مذاق کیا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، تمہیں پتہ ہے نا تم میری گڑیا ہو۔ اٹھو بھوک لگی ہے۔ امی بچوں کو پڑھا رہی تھیں۔ ارم نے کھانا گرم کیا۔ ماما کو آواز دی، ماما آ جائیں کھانا کھا لیں۔ اچھا آتی ہوں، آپ شروع کرو۔ ارم نے کھانا ڈالا۔ طارق نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ آپ نے مجھے اپنی عادت ڈال دی ہے، اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، تم میری ہو جاؤ گی۔ وہ کیسے؟ شادی کرو گی مجھ سے شادی کر لو پھر ساتھ رہیں گے۔ اب ارم کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ گڑیا 4 سال ہونے والے ہیں۔ جو تم نے آج میرے لیے محسوس کیا میں 4 سال پہلے سے محسوس کر چکا تھا۔ تب تمہیں سمجھ نہیں تھی، اس لیے انتظار کر رہا تھا۔ میرے لیے رشتہ آیا ہے اور میں امی کو منع کر کے آیا ہوں۔ جب میں نے تمہیں فون کیا تھا ان کو منع کرنے کے بعد کیا تھا، اور جب میں نے کہا کہ نہیں آؤں گا تو تم رونے لگی۔ تب مجھے پتہ چل گیا کہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ ارم کا رنگ سرخ ہو چکا تھا کیونکہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر طارق بولتا گیا اور وہ سن رہی تھی۔ پھر ماما آ گئیں۔ پھر کھانا گرم کرنا پڑا۔ کھانا کھا کر سب لیٹ گئے۔ صبح اٹھے، نماز پڑھی۔ طارق نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ طارق نے کہا چچی مجھے اسلام آباد میں کام مل گیا ہے۔ اچھا چلو، اچھا ہے، ہم آئیں گے گھومنے۔ ارم سن کر پھر اداس ہو گئی۔ ارم چلو ناشتہ بنا لیں۔ پھر ناشتہ تیار ہو گیا۔ ناشتہ کر کے فری ہو گئے۔ ارم گھر کا کام کرنے لگی۔ ماما کچن سمیٹنے لگیں۔ ارم بیٹا آج چھٹی کر لو، اسکول سے بھائی آیا ہوا ہے۔ میں بھی چھٹی کروں گی، ذرا اسکول فون کر آؤں۔ ارم کی ماما پرنسپل تھیں، وہ فون کرنے چلی گئیں۔ طارق بھی ہاتھ بٹانے لگا۔ گڑیا بات تو کرو، میں تمہارے لیے اسلام آباد میں گھر بناؤں گا، جب بولو گی اسلام آباد سے ملنے آ جایا کروں گا۔ اچھا، اتوار کو امی آ رہی ہیں منگنی کرنے ہماری۔ جی جناب، امی کو فون کون بتائے گا؟ میں جانے سے پہلے بتا کر جاؤں گا۔ ماما آ گئیں، وہ گوشت اور کسٹرڈ کا سامان لائی تھیں۔ پھر کچن میں چلی گئیں اور دوپہر کا کھانا بنانے لگیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، جب سے آپ نے کہا ہے نہیں آؤں گا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں بولوں گا۔ طارق کو احساس ہو چکا تھا کہ اس کی ذرا سی بات نے ارم کے دل میں ڈر پیدا کر دیا ہے۔ وہ بڑی کوشش کر رہا تھا کہ ارم کا موڈ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کی سب کوششیں بے سود تھیں۔ اسے شام کو واپس جانا تھا لیکن اسے لگ رہا تھا کہ وہ نہیں جا پائے گا۔ پھر کھانا بن گیا، سب نے کھانا کھایا۔ پھر ارم کو ٹیوشن ٹیچر آ گئیں پڑھانے کے لیے تو وہ ڈرائنگ روم میں پڑھنے چلی گئی۔ پھر ٹیچر چلی گئی تو وہ اندر آئی۔ شاید طارق ماما کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ ماما خوش تھیں۔ ہیلو پرنسس، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں ماما، مجھے پتہ ہے سب بیٹا، میں خوش ہوں۔ طارق کو تو میں پہلے ہی اپنا بیٹا مانتی ہوں۔ طارق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ وہ بھی بیٹھ گئی۔ پھر کافی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ ماما نے صاف کہہ دیا کہ گاؤں نہیں بھیجوں گی طارق، چچی اسلام آباد میں ہی رہوں گا۔ ہم لوگ کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ پھر ارم چائے بنانے چلی گئی۔ طارق بھی کچن میں آ گیا۔ فریج میں سے بیسن نکالا، پکوڑے بنا لو۔ اچھا بناتی ہوں۔ پھر دونوں چائے پکوڑے اور لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ طارق کو پتا تھا کہ ابھی جانے کا نام لیا تو ارم پریشان ہو جائے گی۔ وہ رات کو پھر رک گیا۔ ارم نے کہا آپ نے جانا ہے پھر پر دل نہیں چاہ رہا، تمہارے لیے گھر بنانا ہے۔ چچی نے صاف منع کر دیا ہے، تمہیں گاؤں نہیں بھیجیں گی۔ اتوار کو امی اور سب آئیں گے ہمارا رشتہ پکا کرنے۔ آپ آؤ گے؟ نہیں، ان کے جانے کے بعد آؤں گا۔ پھر سب سو گئے۔ صبح اٹھی تو طارق جا چکا تھا۔ ارم تیار ہوئی اور اسکول چلی گئی۔ ماما بھی ڈیوٹی پر چلی گئیں۔ آج جمعہ تھا۔ ماما نے نائی کو بلوایا اور کھانے کے بات کرنے لگی۔ وہ چلا گیا تو ارم نے پوچھا ماما دیگ کیوں پکوا رہی ہیں؟ بیٹا تائی ماں آ رہی ہیں تمہاری منگنی کرنے، ایک قورمے کی اور ایک فرنی کی دیگ بنوا رہی ہوں۔ اچھا، ابھی بات ہو رہی تھی کہ برابر والوں کا بچہ آ گیا کہ طارق بھائی کا فون آیا ہے۔ ماما نے کہا جاؤ ارم فون سن آؤ۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے،
وہ گئی. ہیلو السلام علیکم. کیا حال ہے میری گڑیا کا؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. اتوار کو کون کون آئے گا؟ سب آئیں گے، 20 سے 25 لوگ. پھر کافی دیر باتیں کرتے رہے. تمہاری ساری شاپنگ میں نے خود کی ہے، ہر چیز تمہاری پسند کے مطابق ہے. ابھی گھر سے آیا ہوں، کل پھر واپس جاؤں گا، تھوڑا سا سامان رہ گیا ہے. اچھا چلیں، اپنا خیال رکھیے گا. پھر اتوار آ گیا، کام والی صفائی کر رہی تھی. پھر رات کو ماما نے مجھے مہندی لگوا دی. وہ لوگ 1 بجے ہی آ گئے. سب ارم کو بہت پیار کر رہے تھے. ماما نے سب کو کولڈ ڈرنک اور سنیکس دیے. پھر کھانا بن رہا تھا. ماما نے چھت پر بندوبست کیا تھا. مہمان آنے شروع ہو گئے. تائی ماں نے بیڈ پر سارا سامان سجا دیا. وہ 12 سوٹ لائی تھیں، میک اپ کا سامان، سونے کا 5 تولے کا سیٹ، 6 جوتیاں، گرم شالیں، چھوٹا موٹا سارا سامان، ضرورت کی ہر چیز تھی. 2 ٹوکری مٹھائی، 1 سوٹ نکال کر دیا. ارم بیٹا میری جان، جلدی سے تیار ہو جاؤ. سوٹ پہن کر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. ارم ماما کے بیڈ روم میں چلی گئی. تائی ماں بیوٹی باکس اور شاپر میں سامان لے آئی. بیٹا یہ سارا سامان لے لو اور تیار ہو جاؤ. ارم نے کپڑے بدلے. پھر ماما آ گئی اور اسے تیار کرنے لگیں. وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. ماما نے نظر اتاری. پھر تائی ماں آ گئی. انہوں نے بھی ارم کے سر سے پیسے وار کے نوکرانی کو دے دیے. پھر ارم کو اوپر لے گئے. رسم ہوئی. تائی ماں نے سونے کی انگوٹھی ارم کی انگلی میں ڈال دی. ماما نے فوٹوگرافر کو بلایا تھا. بہت ساری تصویریں اتاری گئیں. پھر کھانا کھایا. سب نے واپسی کرا لی. سب چلے گئے. ماما کپڑے بدل لوں؟ نہیں بیٹا، محلے والی آ رہی ہیں مبارک دینے، ابھی رہنے دو. پھر نوکرانی کے ہاتھ مٹھائی سارے محلے میں بانٹی. ماما سب سنبھالنے لگیں. بچا ہوا کھانا فریج میں رکھا. نوکرانی سے صفائی کے لیے کہا. رات کے 8 بج چکے تھے. مہمانوں کا تانتا بندھا تھا. ارم کے پاس کافی سارے پیسے جمع ہو گئے تھے. اب پرس بھی بند نہیں ہو رہا تھا. بیل ہوئی. ارم کا دل زور سے دھڑکا. اسے لگا طارق آ گیا ہے. اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا. وہ طارق ہی تھا. وہ بہت خوش ہو گئی اور اس سے لپٹ گئی. شکر ہے میری گڑیا کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی ہے. ماما بولی دروازہ بند کر دو. پھر اندر آ گئے. ارم بہت پیاری لگ رہی تھی. طارق نے 500 کا نوٹ نکالا. اس کے ہاتھ لگوا کر نوکرانی کو دے دیا. ارے بیٹا صبح سے اس کا صدقہ دے رہے ہیں. چچی کوئی بات نہیں، میری گڑیا کو نظر نہ لگ جائے. پھر ماما نے کھانا لگایا. سب نے کھانا کھایا. طارق نے پوچھا سب ٹھیک ہے؟ جی سب ٹھیک ہے بیٹا. چچی نے کہا طارق سب کچھ اس کی پسند کے مطابق ہے؟ جی چچی. 3-4 سال لگے ہیں اس کو سمجھنے میں. سب ہنسنے لگے. ماں کپڑے بدل لوں؟ بدل لو. اچھا وہ کپڑے آئے ہیں نا ان کے گھر سے، انہی میں سے کوئی سوٹ پہن لو. اچھا ماما جی. چچی تصویریں کب تک آ جائیں گی؟ جیسے ہی آئیں گی بتا دوں گی بیٹا. اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو بتا دیں. نہیں بیٹا تم نے سب اچھا کیا. ارم کپڑے چینج کر کے آ گئی. ابو بھی سب کو گاڑی پر بٹھا کے دوسرے چچا کے ہاں سے ہو کر واپس آ گئے تھے. طارق کو دیکھ کر انہیں پتہ نہیں اچھا نہیں لگا تھا. پھر کھانا کھاتے کہ وہ جا کر سو گئے. طارق، ارم، ماما اور بھائی چاروں بیٹھے تھے. پھر سب لیٹ گئے. ماما طارق سے کہہ رہی تھی ارم کے ماموں امریکہ سے آتے ہیں تو پھر میں آپ کی رسم کرنے آؤں گی. ارے چچی کوئی بات نہیں. ہاں ہاں کوئی بات نہیں، بعد میں کہو گے کہ میرا خیال نہیں کیا. پھر سب باتیں کرتے کرتے سو گئے. صبح آنکھ کھلی تو ارم نے دیکھا طارق اسی کی طرف ٹک ٹک کی لگائے دیکھ رہا تھا. پھر اٹھ کے ارم کے پاس آ گیا. جیب میں سے بریسلٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں ڈال دیا. ارم دیکھ کر خوش ہو گئی. ارے یہ تو بہت پیارا ہے، تم سے زیادہ نہیں ہے. طارق آپ ہمیشہ ایسے ہی رہنا. اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ واش روم چلا گیا. ارم بھی اٹھ گئی. پھر سب نے ناشتہ کیا اور سب چلے گئے. ماما اور ارم گھر پر تھے. پھر طارق بھی تیار ہو گیا اور چلا گیا. دوپہر میں ابو گھر آ گئے اور لڑنا شروع کر دیا. طارق کو کیوں بلاتی ہو؟ امی نے کہا تمہارا بھتیجا ہے اور اب داماد بھی، وہ خود آتا ہے. میں اسے نہیں بلاتی. کافی دیر جھگڑا چلتا رہا. پھر چپ کر گئے. پھر دوسرے دن بولنے لگے. اب تو روز کا معمول بن گیا. امی طارق کو فون کر کے بتانے لگی کہ تمہارے چچا کو شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. طارق نے کہا میں آتا ہوں چچی رات کو. طارق آ گیا. ابو پھر جھگڑا کرنے لگے. ہاتھا پائی تک چلی گئی. بات ہاتھا پائی تک چلی گئی. طارق کے روکتے روکتے ابو نے امی کو خوب مارا. دھکا دینے سے ارم کی امی گری اور ان کا بازو ٹوٹ گیا. سارا محلہ اکٹھا ہو گیا. چچا جو تھوڑی دور تھے وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ آ گئے. ارم کا رو رو کے برا حال تھا. طارق اسے چپ کرواتا تو ابو اور شور مچاتے. چچا نے کہا ان کا نکاح کر دو. ابو نے بولا کسی قیمت پر نہیں، نہ یہ میری بیٹی ہے اور نہ میں اس کا باپ. چچا منہ پر ہاتھ رکھتے رہ گئے. ارم دھڑام سے زمین پر گر گئی. طارق بھاگ کر ڈاکٹر کو لے آیا. 2 گھنٹے کے بعد جا کر ارم کو ہوش آیا. امی کا تکلیف سے برا حال تھا.
اوپر سے بیٹی کی حالت خراب تھی، ہوش آیا تو طارق نے ایسے گلے سے لگا لیا۔ سب دیکھ رہے تھے، ارم پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، طارق بھی روئے جا رہا تھا۔ پھر سب نے صلح صفائی کروا دی، لیکن ارم کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی۔ طارق بھی اسے چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں تھا۔ چچی بولی جاؤ طارق تم چلے جاؤ۔ نہیں ارم ٹھیک ہوگی تو جاؤں گا۔ پھر چچا طارق کو باہر لے گئے۔ ارم کو بے انتہا بخار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد طارق اندر آیا، اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا، اسے بہت تیز بخار تھا۔ پھر ڈاکٹر کو لایا، انہوں نے بولا اس کی ٹھنڈی پٹیاں کرو۔ ساری رات طارق ارم کی پٹیاں کرتا رہا۔ چچی بھی پاس بیٹھی تھی، رو رہی تھی۔ ارم بولی ماما میرے پاپا کہاں ہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ طارق نے اس کا ماتھا چوما اور بولا تم سب بھول جاؤ، صرف مجھے یاد رکھو۔ طارق یہ سب اسی لیے ہوا ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں، وہ شخص ہمیں کبھی ایک نہیں ہونے دے گا۔ آپ بدل جاؤ گے۔ نہیں گڑیا میں کبھی نہیں بدلوں گا۔ ہفتہ بھر لگ گیا، خدا خدا کر کے ارم کا بخار اتر گیا، لیکن کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ طارق نے ایک پل کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ پھر طارق چلا گیا، کافی دن اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ پھر اچانک ایک دن رات کو 3 بجے دروازہ نوک ہوا، سب ڈر کے اٹھ گئے۔ دروازہ کھولا تو طارق تھا، ٹیکسی کروا کے اسلام آباد سے آیا تھا۔ ابو نے دیکھا تو چپ کر کے کمرے میں چلے گئے۔ چچی بھی ناخوش تھیں۔ ارم نے پانی پلایا، پھر بولی کھانا لے کر آتی ہوں۔ طارق نے ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ کھانا لے کر آیا ہوں۔ وہ کافی سارا سامان لایا تھا۔ ارم برتن لے آئی، سارا کھانا نکال کے سب کو دیا۔ پھر وہ اور طارق اکٹھے کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھا کے برتن سنبھال کے کافی بنا کے لے آئی، پھر باتیں کرنے لگے۔ اتنی دن میری یاد نہیں آئی تمہیں؟ بھول سکتا ہوں؟ جگہ لے لی ہے میں نے، 5 مرلے کا پلاٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے ہے تمہارے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ پھر کافی سارے پیسے نکال کر دیے، یہ رکھ لو، ان کا کیا کروں گی؟ سنبھال لو، تمہارے ہیں، جو مرضی کرنا۔ ارم نے الماری میں رکھ دیے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ارم نے طارق کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا، اٹھو اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر دونوں نے وضو کر کے اکٹھے نماز پڑھی۔ امی بھی نماز پڑھنے لگیں۔ پھر ارم سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو پھر جھگڑا ہو رہا تھا۔ طارق اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارم اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ امی بول رہی تھی اگر طارق یہاں نہیں آ سکتا تو تم بھی یہاں سے چلے جاؤ اور کبھی واپس مت آنا۔ کپڑے بیگ میں ڈال رہے تھے، پھر وہ چلے گئے۔ چچی طارق سے بہت پیار کرتی تھی اور چاہتی تھی طارق ان کی ڈھال بنے، لیکن طارق چچا کے آگے نہیں بول پا رہا تھا۔ پھر امی نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے اور طارق چپ کر کے سنتا رہا۔ پھر وہ بھی چلا گیا۔ دوسرے دن امی چچا کے گھر گئیں، واپس آئیں تو آگ بھگولا ہو رہی تھی۔ طارق نے ان کو سلام نہیں کیا تھا۔ پھر امی نے ساری منگنی کا سارا سامان باندھا اور بھائی کے ہاتھ چچا کے ہاں بھجوا دیا اور بول کے آنا ہمارا ان سے آج سے ہر رشتہ ختم۔ ارم چپ کر گئی، کچھ نہ بولی، سب ختم ہو چکا تھا ہمیشہ کے لیے۔ طارق سے جدا ہوئے 5 سال گزر گئے۔ اب ارم جان چکی تھی کہ اس کے ابو کی ڈیتھ کے بعد طارق کے چچا سے اس کی والدہ نے دوسری شادی کی تھی۔ وہ 2 بہن بھائی تھے اور دونوں کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ طارق کے چچا کی کوئی اولاد نہیں ہو پائی تو انہوں نے ارم کی امی سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ وہ جھگڑے پہلے تو بڑی خاموشی سے ہوتے تھے، پھر جیسے ہی طارق سے منگنی ہوئی تھی تو وہ جھگڑے شدت اختیار کر گئے تھے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارم کو پتہ چلے کہ اس کے اپنے والد نہیں ہیں۔ اس بات نے ارم کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ارم اب ایف اے کر چکی تھی، بہت وقت گزر چکا تھا۔ اس کی امی رشتے کی تلاش میں تھیں، پھر انہیں ایک رشتہ مل گیا، انہوں نے ارم کی شادی کر دی۔ وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ارم کو اللہ نے بہت پیاری بیٹی عطا کی۔ تبھی طارق کے ابو لاہور آئے۔ ایک دن صبح وہ ارم کے گھر آ گئے۔ تایا کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئی اور بہت روئی۔ تایا بھی بہت روئے۔ تایا ابو علینا کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے، ارے یہ تو بہت پیاری ہے۔ تایا جانتے تھے کہ ارم طارق سے بہت زیادہ مانوس تھی۔ علینا تایا کی گود میں کھیل رہی تھی۔ طارق کیسا ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، اس نے بھیجا ہے تمہیں دیکھنے کے لیے، اس کو میری پرواہ ہوتی تو ایسے نہیں کرتا۔ آپ نے بھی کچھ نہیں کیا تایا ابو میرے لیے، ہمیں معاف کر دو بیٹا۔ نہیں تایا ابو، قسمت میں جو لکھا تھا مل گیا، اسے کہیں شادی کر لے۔ پھر تایا ابو چلے گئے۔ پھر ایک دن بھائی آیا، اس نے کہا طارق سے بات کر لو۔ ارم نے بات کی، اس کی آواز سالوں بعد سن رہی تھی۔ کیسی ہو؟ زندہ ہوں، خوش ہوں۔ آپ خوش ہیں؟ میں خوش ہوں، جانتا ہوں۔ ابو نے بتایا ہے علینا میرے جیسی ہے۔ ہاں ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ اللہ کی تخلیق ہے، آپ مجھے بھول جائیں۔ نہیں، میں بھول چکی ہوں آپ کو، مرتے دم تک نہیں بھول سکتا، مر کر بھی نہیں بھولوں گا۔ جب دل کرے گا تم سے بات کروں گا، مجھے اذیت دے کر خوشی ہوتی ہے نا آپ کو۔ پھر ارم کا موڈ ٹھیک ہو گیا، پھر اس نے وہ بات کرنے لگی، طارق آپ شادی کر لو۔ اچھا کر لوں گا۔
پھر اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو لینا مجھے دے دو گی؟ ہاں دے دوں گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا اس نے شادی کر لی ہے۔ پھر 4-5 سال رابطہ نہیں ہوا۔ پھر ایک دن بھائی کا فون آیا، یہ نمبر بھیج رہا ہوں، رابطہ کر لو۔ ارم نے نمبر ڈائل کیا تو طارق تھا۔ سلام دعا ہوئی تو پھر بولا کیسی ہو گڑیا؟ ٹھیک ہوں۔ کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے ہیں۔ آپ کے؟ میرے پاس بھی 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں۔ اچھا چلیں، اللہ ان کا نصیب اچھا کرے۔ پھر 3 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن فون آیا رات کے 2 بجے۔ فون اٹھایا تو طارق تھا۔ خیریت؟ ہاں گڑیا تمہاری یاد آ رہی تھی، کہاں ہیں آپ؟ میں سعودیہ میں ہوں۔ کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ ہاں مجھے شوگر ہو گئی ہے، حالت کافی خراب ہے، پاکستان آ رہا ہوں، میں دیکھنے کی خواہش ہے، اللہ آپ کو صحت دے۔ پھر پتہ چلا طارق پاکستان آ چکا ہے اور گھرکی ہسپتال میں داخل ہے۔ دل تو بہت چاہا دیکھ آؤں لیکن ہمت نہیں پڑی اور ارم چاہتے ہوئے بھی نہ جا پئی۔ پھر پتہ چلا اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی ہے۔ پھر دوسرے دن بھائی کا فون آیا کہ طارق کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ چلو گی؟ نہیں بھائی کو وجہ معلوم تھی اس لیے اصرار نہیں کیا۔ ارم کے بچے آج بڑے ہو چکے ہیں، وہ ان کے ساتھ خوش ہے۔ اب وہ صرف ایک ماں ہے۔ رینا کے اس دنیا میں آتے ہی وہ سارے رشتے ختم کر چکی تھی، اب وہ صرف ماں تھی اور کچھ نہیں۔ معزز سامعین، میری سب کہانیاں سچی ہیں، امید ہے آپ کو اچھی لگیں گی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔